اس زمانے بڑی پیاری کتابوں جڑی کتاب لکھی گئی، میں سفارش کردا رہنا بھی پڑھ لیا کرو کچھ ایویں کانوں دنیا گم ہوئے جے۔ وہ کتاب تاریخ دعوت و عظیمت کئی جلداں چ، اور اس دور دے سمجھنے کہ ولی اللہ نے لکھی سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تے تاریخ دعوت و عظیمت کی ہے؟ نبی علیہ السلام تو لے کے انہوں نے اپنے زمانے اس گل نو وکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت نو یتیم نہیں چھڈیا۔ نبی علیہ السلام تے نبی اگر بند کرتے نا تے بے سہارا نہیں چھڈیا۔ جدوں کسے محاذ تے کسے بندے کی ضرورت پئی، بہت چھوٹی جی کتاب علم نہ لکھی ہے، جے تفسیراں لکھن والوں کی لوڑ پئی تو مفسرین کی جماعت کھڑی کرتی ہے، بڑے بڑے عالم ہوئے جنہوں نے قرآن نو حل کیتا۔ جے رسول اللہ دی حدیثاں جمع کرن دا وقت آیا، انہاں نو پرکھن دا آیا، اس دی شرح دا آیا، محدثین دا گروہ اٹھ کھڑا۔ جے علم فقہ دی ضرورت سی، نویں نویں مسائل پیدا ہوئے، یار ان دا کی حل ہوئے؟ وہ مجتہد اور فقیہ پیدا کرتے جنہوں نے سارے مسئلوں دا حل اپنے اپنے ذہن نہ کر کے دیتا۔ جے کسے موقع تے ویکھیا تے مسلمان دے یار بالکل بس ہو گئے، کافر زور کر گیا، ہن کی بنوں گا؟ ایسا وقت ہی آیا بے سلیبی سارے جڑے جلے ہونے بے ایمان ہیں، جن عیسائی ہے سارے کٹھے ہو گئے۔ پوپ جڑے سی انہوں نے فتویٰ دیتا بے اس تو بڑا کوئی جہاد نہیں، اے جہاد دے مسیح علیہ السلام دی خاطر سارے عیسائی اٹھ کر پورا یورپ جڑا نا عورتوں نے اپنے بچے جڑے شہیداں کی طرح رخصت کیتے، دیوانے ہو گئے کہ مسلمانوں دا نشان مٹاؤنا اور مسجد اقصی انہاں کو کھونی۔ ساری اپنی لڑائیاں پر مسجد اقصی کھولی انہوں نے، قبضہ ہو گیا مسجد اقصی دے، مسلمان بے بس ہو گئے تے سارے انہاں آکھن بے نہ کو ہون نہیں کوئی چھڑا سکے، مسلمان دا حال ہی کوئی نہیں، کین چھڑونا؟ اسے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک غلام نو صلاح الدین ایوبی نو توفیق دیتی، بیٹھ کھڑا ہوا، انہیں ضرورت کی اور لوگوں نے آخیا کیوں تسی بزدل ہو کے بہ گئے، تہاڈا خدا کتنے نہیں گیا تو نہ وہ فرشتے ہی ریٹائر ہو گئے جڑے تہاڈی مرضی آؤندی ہے، ہمت کرو ہاں۔ تو سارے کہنے صلاح الدین تے پاگل ہویا، مگر وہ پاروں پھر مسجد اقصی جڑی سی اور رہا انہیں چھڑا لیا انہاں کافراں کو ہیں، اور سارے کافر سردار جڑے پکڑے گئے، یورپ کے بڑے بڑے بادشاہ گرفتار ہو گئے، سب نو معاف کرتا۔ مگر رچل دی باری آئی، انہیں بڑی منتاں کیتیاں کہ مینوں معافی دے، انہیں آخیا نہیں میں سب نو معاف کروں گا، میرے نبی نے فتح مکہ، مگر تو وہ آدمی جنہیں رسول اللہ دے بارے چاہ گستاخی کی کہ محمد اج ہوندا میں وہ نہ کر، اس تو میں اپنی ذات نہیں ہوندا، میرا تو تصور کیتا چھڑ دیندا، تو میرے نبی دی آخیا تو اگر مینوں مدینے جانا نصیب ہو گیا میں اس دی ہڈیاں کڈ کے چھڑ دینیاں، انہوں نے رہا کیا، انہوں قتل کیا۔ اسی طرح جس موقع تے شاعر دی لوڑ پئی نا تے مسلمانوں نے جگاؤن لئی یار کوئی ایسی بانسری بجائے کہ اٹھ کھڑے ہو، انہوں نے ایسے نغمے سناؤن دی لوڑ ہے بنا تازہ ہو دے روح، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مولانا جلال الدین رومی نو کھڑا کر لیا۔ ہونی اپنے ہاں انہوں نے خادم صاحب نے میرے کتب خانے جو مثنوی رومی دی شرح لے لی، مولا شریف ثانی 24 جلداں شرح کی مثنوی لکھی، اور اس وقت جدو غرق ہو چکے تھی، اللہ کی محبت ہٹ گئی تھی، ایک ایسے انہوں نے بنسری بجائی ہے سارے عالم اسلام چرچا ہو گیا رومی دی مثنوی پڑھو، اج تک بڑے بڑے درساں پڑھائی جاندی، جتھے جس محاذ سے لوڑ پئی نا وکھایا انہیں کہ تمہوں رب نے بے سہارا نہیں چھڈیا، تسی آپ نکمے رہو، رب دے ضرور اس نبی پاک تو بعد اس کمی نو پورا کرے۔ مجاہداں دی لوڑ پہ سیدنا احمد شہید اور سارے دوست تحریک دا بھی لکھا تاریخ دعوت و عظیمت، ایسے بندے جڑے امت اٹھے جنہوں نے دین دی دعوت دیتی تے ہمت کر کے میدان چاہے حجریاں نہیں بڑے رہے، یہ انہوں دا ہی تذکرہ ایمان نو تازہ کرنا۔ تو وہ دے اندر پھر قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھ دے، اے شیخ فرید الدین گنج شکر جنہوں نے رحمۃ اللہ علیہ انہوں دے مرشد دہلی جو ہے، اور انہوں دے نام تے ہی اس جڑا سلطان سی قطب الدین ایبک انہیں قطب مینار بنایا، دہلی جو بہت بڑا مینار ہے، اسے اپنے مرشد دے نام تے ہی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ۔ تو خواجہ صاحب جڑے انہوں دے اشعار ہے کچھ جڑے اسے بارے جڑی میں سورہ کہف پڑھی نا بھی یہ کھیت ایک دن کٹیا جانا، وڈ رہ جانا، کوئی فصل نہیں مجھے نظر آنا، تیرا نام نشان ہی نہیں ہونا، دنیا تو چلا جانا، یہ سارا جڑا قصہ مک جانا۔ تو پھر یہ آدھے دلائے مروز کارے کن کہ فردہ رستگار آئے، اور پلے مانسا اپنے دل نو آدھے کیا دل کچھ کم نیک کر لا کہ کل نو نجات پا جائے، چھٹکارا ہو جائے۔ جدوں مجرم تے نیک سارے پیش ہونے نا، وہ صدارت کوئی وکیل نہیں ہونا، کوئی حامی نہیں ہونا، کوئی بہانے نہیں چلنے، وہ آپ مال کے کائنات ذرے ذرے نو جاندا۔ دلائے مروز کارے کن کے فردہ رستگار ہے، کچھ کام کر کہ اس دن چھوٹ جاویں، بدیہا بیشتر کر دی نباش دین جردان، ہر ویلے گناہ کری جانا، ایک عقل دا کام ہے، کیوں اپنا کاڑے کری جانا کاغذ بیٹا کیوں کر لیا، کون بچاؤ گا تینوں؟ بدیہا بیشتر کر دی نباش دین جردان، ایک عقل مندی
تیری مت ماری گئی ہے، تو سمجھنا اتنا ہی کام چلتا رہنا، تو در صفے گناہ گاراں بمانی آج تو حیران، تو مجرمہ دی صف کلا کھڑا ہوئے گا تے حیران پریشان ہوئے گا ہن کی بنے، بترس آخر جو ہے ناداں آداں افلاح و رسوائی۔ او اے بیوقوف اس ذلت تو بچ جا، وہ جڑی مار پینی نا تے خدا نے ذلیل و رسوا کرنے بھی عذاب مہین کیا، کتے عذاب علیم کیا کہ بہت دکھ دین والا عذاب، دکھ بھی ہوئے نا چھتر نہ پین تادی کوئی نہیں، بڑے بڑے ڈاکو چل جاندے، مگر ہونا عذاب مہین، صرف دکھ دین والا نہیں ذلیل کرنے والا بھی ہوگا، تینوں ننگیاں کر کے چھتر پہن گے جس نہ تیرے پلے کچھ بھی نہیں رہا، اور کبھی کیا عذاب شدید ہونا بھی بڑا سخت ہے، کسر کر دیتی بھائی کسی پاسوں اس عذاب کی کوئی کمی نہیں، دردناک ہونا، بہت سخت ہونا، اور نال بےزتی کرنے والا ہونا، کہ بچیں گا کس طرح بترس آخر تو ہے ناداں آداں افلاح۔ تو پھر خیال صاحب فرماؤندے تو گردی شاہ ترکستان، جی اسی آنے آج امریکہ سپر پاور، اس زمانے ترکستان آتے تھے، روم کہہ دیں تھے، تو گردی شاہ ترکستان، جے تو ترکستان کا بھی بادشاہ بن جائیں تو راہ سد کسر و سد بسا، تیرے سیکڑے محل اور جڑے وہ باغ ہون ود جائے تو گورستان بتاری کی اتنا ہے، اخیر یہی ہونا نا، ایک تنگ جی قبر ہونی ہے جتنے ہنیرا ہونا، اتنے تینوں لوگوں نے دفن کرنا، محل کھڑے رہ جانے کسی کام نہیں آنا، تو گردی شاہ ترکستان تو راہ سد کسر و سد بسا ود جائے تو گورستان بتاری کی اتنا، گناہ ہانم سے پیوستہ دلم درگم رہی، اپنے آپ پھر آدھا کہ گناہ یار تو لگاتار کتب کری جانا، اور ایک کمی نہیں چھڑ رہا، کتب دین اپنے آپ گناہ ہانم سے پیوستہ دلم درگم رہی رہے، گمراہی چرا دل حاضر گھر کیا، چرا کتب دل خستہ چرا در رہنمی آئی، بے وقوف تو کیوں نہیں سیدھے راہ تے ہوندا، کدوں تو سمجھے سیدھے راہ تے آویں گا، اور یہ وقت ہی ہوندا